अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिबेट विद समर निज़ाम के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते थोड़ी अच्छी खबरें रही। कल तो इतवार के दिन जो है हमारे PSL का मैच भी था, वो भी बहुत अच्छा रहा, खुशाइन रहा, पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर दूसरी जानिब जो अमेरिका ने ईरान का जहाज़ पकड़ा था, उसमें 22 अफराद भी थे ईरान के, वो भी रिहा कर दिए गए, पाकिस्तान की सरजमीन पे वापस आ चुके हैं, पाकिस्तान को हवाले कर दिए गए हैं। वो जो अमेरिका की तरफ जहाज़ के साथ लोग भी थे, जहाज़ भी वापस आ चुका है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताया, जो 14 नुकात जो है ईरान ने दिए थे, अब्बास अराक़ची साहब जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान की, जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने अपने 14 नुकात पेश करे थे, उसका जवाब भी आ चुका है अमेरिका की तरफ से। और रात देर तक जो है अब्बास अराक़ची साहब और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की टेलीफोनिक बात भी हुई थी, गुफ्तगू भी हुई थी, उस पर भी पॉजिटिव बातें हैं, मतलब अच्छी बातें। काफ़ी महीनों से ये समझा जाए कि 1.5 महीनों से हम बुरी खबरें सुनते हुए आ रहे थे। ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग थी, फिर पाकिस्तान बीच में आ गया, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करा, वो भी अच्छी बात है। और दूसरा हमारा जो ये हफ्ता है मार्का हक का भी गुजर रहा है, मतलब अच्छी खबरें, अच्छी न्यूज़ आ रही है। मार्का हक में भी हम लोग, हमारा पाकिस्तान दिफा रहा, कामयाब रहा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस हवाले से हम आपको बताते चले कि आज हम डिस्कस करेंगे ये जो ईरान ने 14 नुकात पेश करे थे, उसमें अमेरिका ने उसका रिप्लाई दे दिया है, तो क्या अमेरिका वो सारी चीज़ें, वो बातें मानेगा? ज़ाहिर है अमेरिका को अपने खदशात हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी नेगेटिव बातें नहीं आ रही, पॉजिटिव बातें ही कर रहा है। और आपको ये बताया कि आबना हुर्मुज़ का जो नाकाबंदी है वो भी अभी तक बरकरार है। जब तक ईरान ने कहा था कि नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती तो हम दूसरे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, पर अमेरिका ने जो ईरान के लोग छोड़े हैं, उनका जो जहाज़ कब्ज़े में लिया था वो छोड़ा है, ये खुशाइन बात है। इस हवाले से हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुझसे न्याज़ी साहिबा, जो PP की सीनियर रुकन है, जो बहुत अच्छा बोलती है, डिस्कस करती है, आलमी पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उन पे भी उनका गहरा नज़रिया रहता है, तो हमने सोचा उनको स्टूडियो में बुला लें, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। मैडम, ये जो ईरान सबसे अच्छी बात पे है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि काफ़ी अरसे के बाद अच्छी खबरें कल हमें इतवार के दिन को सुनाई दी, जिसमें आपके CM सिंध भी कराची के रोडों पर घूम रहे थे, वो हम दूसरे हाफ पे बात करेंगे। अच्छा, आपके जो ये 14 नुकात है, और अमेरिका ने जो है ईरान का एक जहाज़ कब्ज़े में लिया था, वो अमेरिका ने रिहा कर दिया, पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, और 22 अफराद भी पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। आपको क्या लगता है ये जो जंग बंदी हुई थी, ये मुकम्मल बंद होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समर, बात दरअसल ये मैं समझती हूँ कि बड़ी खुश आइन बात है, और इस तरह से पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद हुआ है पूरी दुनिया में कि पहले जो सेशन था उसके अंदर अमेरिका और ईरान की जो लीडरशिप थी वो पाकिस्तान आए, और अब अगर जो 14 नुकात ईरान ने दिए थे अमेरिका को, तो उसके लिए भी मैं समझती हूँ बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बाद पास जो है ना 14 जो नुकात थे ईरान के, उसका रिस्पांस पाकिस्तान को दिया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इससे और अच्छी बात ये है कि जो ईरान का जहाज़ जो उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया था अमेरिका ने, वो भी पाकिस्तान के हवाले किया, और जो 22 लोग उसके अंदर मौजूद थे वो भी पाकिस्तान के हवाले किए। मैं समझती हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, और इसको हम इस निगाह से देख सकते हैं, इस नज़र से देख सकते हैं कि जंग जो है ना अपने इख्तिताम की जानिब हमें नज़र आ रही है, कि वरना इसका खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और इसकी जो ख़तरात थे वो पूरी दुनिया की तरफ मंडला रहे थे। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा साइन है, और इससे पाकिस्तान का जो एक सालसी का किरदार है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है। और मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ ये, बल्कि जो हमारे सही किस्म के दुश्मन हैं, जिनको हमेशा यही कहते थे कि जी हम तो सालसी का किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान तो जो है ना टेररिस्ट पालता है, तो आज पता चला है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में अमन हो, हमारे खित्ते में अमन हो, लोगों के अंदर अमन हो, भाईचारे का रोल प्ले किया उन्होंने, और उन्होंने साबित किया कि जो मुल्क
पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता था, पाकिस्तान को ये इल्ज़ाम लगाता था कि वो दहशतगर्द पालता है, ये साबित हो गया कि असल दहशतगर्द ही वही है। असल में वही नहीं चाहता था कि दुनिया अमन का गहवारा बने। पाकिस्तान चाहता था और पाकिस्तान चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया अमन का गहवारा बने। जंग ना हो, देखिए प्लीज, जंग ना हो, जो भी बात हो वो टेबल टॉक के जरिए उसका हल निकलना चाहिए। किसी भी चीज का जंग हल नहीं होता। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की नहीं, मैं एक बात कहूंगी, जैसे आपने कहा कि जो दुश्मन अनासर थे वो पाकिस्तान का जो अच्छा मस्बत रवैया है या जो चेहरा है वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। बिल्कुल। तो हमारे जो दुश्मन है, जो मार्का हक भी हमारा सेलिब्रेट हो रहा है, ये पूरा हफ्ता 10 मई तक सेलिब्रेट होगा। हमारा जो दुश्मन है वो इंडिया है। भारत की हम बात करें, भारत हमेशा पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा क्रिएट करता रहता है। उसका जो मीडिया है, मीडिया टोटली करप्ट मीडिया है और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता है उसका मीडिया। उनको पाकिस्तान फोबिया है, तो उसने पाकिस्तान को इतना नेगेटिव दिखाया था पूरी दुनिया में। और आप बिलीव करें, इस सालसी के किरदार में पूरी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान का असल रूप तो ये है, सालसी वाला, प्यार वाला, साथ देने वाला, पाकिस्तान पुरअमन। पाकिस्तान का तो असल रूप यही है ना मैडम, जो अभी नजर आया है। देखिए, पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वो मैं समझती हूँ अमन की फाख्ता वाला किया है और बताया है कि हम मुसलमान जो हैं अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं कि खून, देखें खून किसी का भी बहे, वो खून है और मरे, चाहे वो मुसलमान मरे, चाहे गैर मजहब मरे, इंसानियत मर रही है। इंसानियत को तकलीफ पाकिस्तान नहीं देना चाहता था। तो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ सालसी का किरदार इसीलिए किया कि अमन रहे, अमन रहेगा तो पूरी दुनिया पर अमन का इम्पैक्ट बड़ा अच्छा पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता जंग होती है तो ये ऐसी जंग थी जो आलमी जंग भी हो सकती थी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस पे पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान के डंके बज रहे हैं और इंडिया को असल में उसकी मौत वाक़ई हो रही है, उसकी आलमी सतह पर मौत वाक़ई हो रही है, क्योंकि वो अमन का ख्वाहिशमंद नहीं था। पाकिस्तान ने अमन दिखाया करके और पूरी दुनिया को अपना बताया है कि मैं किस किस्म का पुरअमन मुल्क हूँ और पुरअमन मेरे लोग हैं और पुरअमन शहरी हैं और पुरअमन हम लोगों का मजहब है। जी अच्छा मैम, ईरान को एक खदशा है। ईरान कहता है कि ये जो अमेरिका की ज़बान है, अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशली ज़बान है, वो धमकी आमेज़ है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप अपनी, क्योंकि 2-3 दिनों से मुझे तो नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है, जो मीडिया पे आके बातें कर रहा है, उसमें बड़ी डिप्लोमेसी है। देखिए, अब वो गुस्सा नजर नहीं आता। देखिए, ट्रंप का इशू ये है कि वो जो है ना हमेशा से एक चीज को बात करके वो मुकर तो जाता है, वो टर्न तो ले लेता है, यू टर्न तो ले लेता है ना, उसको वो चीज़ तो है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो ग्लेशियर हैं किसी हद तक पिघल रहे हैं और पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप खुद सोचें ना कि 58 साल की जो उनकी नफरत थी एक दूसरे से, जो जंग का माहौल था, जो एक चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो एक जगह एक छत के नीचे बैठे तो सही, एक टेबल पे बैठ के टेबल टॉक तो की, उन्होंने बातचीत तो की। देखिए, ग्लेशियर को मेल्ट होने में समय टाइम चाहिए होता है। एक बैठक में तो मैं नहीं समझती हूँ कि मामलात हल हो जाया करते हैं। अल्लाह करेगा कि बेहतरी होगी। मतलब आपको लग रहा है कि दोबारा ये जो टॉक्स है इस्लामाबाद में शुरुआत हो सकती है इनकी, क्योंकि 14 नुकात का जो जवाब है वो अमेरिका की तरफ से आ गया। मैं समझती हूँ होनी भी चाहिए और इंशाल्लाह होगी भी सही, और इस्लामाबाद में ही होगी, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आबना हुर्मुज़ पे बड़ा इशू है, क्योंकि आपको ये पता है कि ईरान भी इस पे फोकस कर रहा था कि जब तक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो अमेरिका ने करी हुई थी वो ख़त्म नहीं होती, हम दूसरी जानिब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अभी आपको क्या लगता है, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो अमेरिका ने करी हुई है वो ख़त्म होगी या ये सिर्फ अभी इसको ड्रैग ही करेंगे, खिंचाएंगे इसको? नहीं, मैं समझती हूँ कि जब उन्होंने जहाज़ वापस किया है और 22 लोगों की हवालगी की है, तो यकीनी सी बात है जब उनके पॉइंट का रिस्पॉन्स दिया है अमेरिका ने, तो इसका भी हल होगा, यकीनन होगा। और ये ख़त्म होगी तो सारी सी बात है जंग उसी सूरत में ख़त्म हो जाएगी। नाकाबंदी आपको लगता है मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा मैम, हमारा जो ये माशाल्लाह ये जो हफ्ता चल रहा है ये हमारा मार्का हक का हफ्ता है, और आपको क्या लगता है कि हमने जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब उसको तो हम तो खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बना रहे हैं,
یہ بھارت کو کتنا یاد ہوگا, اس کا سیلیبریشن کیسا ہوگا, آپریشن سندور وہ کیسا ہوگا ان کا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے تو اس مئی کے مہینے میں 2 عیدیں ہو گئی جی. ایک عید قربان بھی ہو گئی, ہاں جی, اور ایک وہ عید ہو گئی جس میں ہم نے اپنے دشمنوں کو قربان کر دیا جی. اس طرح کی یہ ہمارے لیے 2 عیدیں بڑی اہم ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مئی کا مہینہ تو ہمارے لیے عید کا سماں ہو گیا, کیونکہ دیکھیں دشمن اپنے ہم سے میں سمجھتی ہوں بہت بڑا طاقتور تھا, ہم سے کئی گنا بڑا ہے ملک وہ, اور اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتے تھے وہ, کیونکہ شروعات اس نے لی تھی میڈم 7 مئی کو. دیکھیں میں بتا رہی ہوں بہت بڑا ترم خان سمجھتے تھے, اور انہوں نے چڑھائی بھی اسی چکر میں کی تھی کہ ہم پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے, لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ چند دن کی جو جنگ ہے وہ آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر ہی نہیں, آپ کو پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا پاکستان نے. اور پاکستان نے آپ کو بتایا کہ جب مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو یہ قوم یکجا ہو جاتی ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ تھیں, پوری عوام ایک پلیٹ فارم پہ تھی. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, چاہے اس کا جوان ہو, بوڑھا ہو, بچی ہو, جو بھی ہو, اس کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے رسپانس کر رہا تھا. میرے نوجوان چیئرمین نے آپ نے جس طرح دیکھا کہ انہوں نے عالمی سطح پر جا کے پاکستان کی جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے یا جہاں وہ جس جگہ گئے تو انہوں نے جو اپنے ملک کا دفاع کیا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ ناقابل یقین تھا ان لوگوں کے لیے, جو ہم نے یقین میں بدلا. اور انہیں ہوش کے ناخن اب لینے چاہیے کہ وہ, میں سمجھتی ہوں کہ خواب میں بھی یہ ان کی اولادیں بھی ڈر جائیں گی مودی کی کہ ہم نے کس قوم کو للکارا تھا اور اس قوم نے انہیں شرمندہ تعبیر کیا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم پاکستان کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں. پاکستان نے انہیں منہ توڑ جواب دیا, اور وہ جواب دیا کہ میں سمجھتی ہوں اگر ان میں شرم کا مادہ پایا جاتا ہو تو وہ پاکستان کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے. اس دفعہ تو ہم نے جہاز گرائے تھے, اگلی دفعہ ہم نے ان کی آنکھیں انشاءاللہ تھالی میں رکھ کے ان کو پیش کریں. جی اچھا میڈم, جیسے ہمارے جو آپریشن کے بات کریں, بنیان مرصوص ہماری جو آپریشن تھی یہ بنیان مرصوص, اور ان کی جو آپریشن تھی آپریشن سندور, آپ نے دیکھا تھا جیسے میم کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, تو ہمارے جو نوجوان تھے, ہمارے جو پاکستانی نوجوان, میں ان کی بات کروں, وہ جس حساب سے میم بنا رہے تھے, ان کو اس آپریشن کا, اس جو جنگ کا کوئی بھی ڈر نہیں تھا. وہ ساری عوام, ہماری عوام تو نئے کپڑے سلوانے پہ تلی ہوئی تھی کہ جنگ ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ, ہم نئے کپڑے سلوا لیں. انڈیا والے, آپریشن سندور والے اس بات سے بھی ڈر گئے کہ بھائی یہ تو میم بنا رہے ہیں, ان کو تو جنگ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. پاکستان کی عوام بھی ہماری جو مسلح افواج ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. دیکھیں ہماری مسلح افواج ہو یا عوام ہو, ہمارے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر ایک جذبہ ہے. ایک جذبہ ہے. دیکھیں جذبہ یہ ہے کہ اگر ہم مریں گے اپنے ملک کی خاطر تو ہم شہید کہلائیں گے. تو ان کے پاس کیا تھا, ان کے پاس تو یہ جذبہ ہی نہیں. جس قوم کے اندر جذبہ ہوتا ہے, ہمت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ میرے ملک پہ کوئی ایسا وقت آئے تو میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کہوں گی کہ میں اپنے بچے قربان کر دوں گی نا, تو میں شوق سے کہوں گی اور سر اٹھا کے کہوں گی کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنے ملک کی راہ میں قربان کیا, تو میں فخر سے سر اپنا بلند کروں گی. ان کے پاس یہ نہیں ہے, انہوں نے تو آنا ہے, جلانی ہے, چتا جلانی ہے اور بس ختم, ان کا خلاص. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے شہید کا رتبہ یہ ہے کہ شہید مرتا ہی نہیں ہے, شہید زندہ رہتا ہے. تو میری مسلح افواج کے نوجوان جن کو میں آج سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ یہ دن ان کی محنت سے, ان کی محبت سے, ان کی بہادری سے وہ لڑے اور ہر محاذ پر دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور بتایا کہ یہ پاکستانی قوم ہے, یہ پاکستان کے نوجوان ہیں, یہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو کیا جواب دے سکتے ہیں. مودی کسائی جو کشمیر میں کر سکا ہے وہ ہم آپ کو جب ہماری طرف آئیں گے انشاءاللہ, سرحد کی طرف آپ نے اپنے جہازوں کا رخ کیا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاز ہم آپ کے کس طرح سے بھیجتے ہیں. آپ نے شاید اس چیز کو یہ بھول گئے تھے جو ہم نے انہیں
फैंटास्टिक किस्म की टी पिलाई थी, वो उसको भूल गए थे शायद, जो उन्होंने नया हौसला पकड़ा था, और वो हौसला भी मेरी मुसल्लह अफवाज ने, मेरी इस अवाम ने उनको उनके हौसले पस्त कर दिए। आज के बाद इंशाल्लाह वो सोचेंगे भी नहीं। सोचेंगे भी नहीं, सही कह रहे मैम। इसीलिए भारत जब खुद से कुछ नहीं कर पा रहा तो अफगानिस्तान को आगे कर रहा है, और अफगानिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है उनको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उनको हथियार मुहैया कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागंडा किया जाए। पर हमारी जो अफवाज है वो कभी भी पाकिस्तानी अवाम को किसी भी बेचैनी में आने नहीं देती, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे अफवाज जो है वो खुद ही बॉर्डर पे बैठ के उन सबका मुकाबला करती है। ऐसे ही है मैम। देखिए, अव्वल तो ये है कि अफ़गानिस्तान, मैं समझती हूँ कि हमने जो उन अफ़गानिस्तान का बुरे वक्त में साथ दिया जी, हमने उन्हें घर दिए, उन्हें कारोबार दिया। वो अफ़गानी अच्छे, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। हमने उन्हें कारोबार दिए, घर दिए, हमने उन्हें अमन दिया, सुकून दिया, और उन्हें ये एहसास नहीं दिलाया कि अफगानिस्तान में अगर जंग चल रही है तो आप पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान आपका मुसलमान भाई है, आपको सपोर्ट करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया भी सही। लेकिन जो अच्छे हैं वो हम पे भरोसा भी करते हैं, वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी करते हैं, और पाकिस्तान को अपना मुल्क तस्वुर करते हैं। और जो बुरे लोग हैं, जो चंद सिक्कों के एवज बिक रहे हैं, तो वो बिक रहे जो लोग हैं वो मुनाफिक भी हैं, और मैं समझती हूँ वो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, और उन दुश्मनों का हमारी अफवाज क्या हाल करती है वो खुद देख भी रहे हैं, वो देख चुके हैं। जी बिल्कुल मुसद्दक़ साहब, आपने सही कहा। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा नेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी नाजरीन, पहले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने बात की थी जो जंग के हवाले से ईरान, पाकिस्तान, इसराइल के बारे में, जो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अभी हमें बात करनी अपनी नेशनल पॉलिटिक्स पे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे। कल इतवार का दिन था, आपको पता है कि वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह साहब, और दूसरी हम बात करें तो मेयर कराची, वो बहुत एक्टिव थे कराची की सड़कों पे, देख रहे थे यूनिवर्सिटी रोड पे, और बीआरटी के बारे में भी सुना था कि वो भी अनकरीब मंसूबा पूरा हो जाएगा। इस तरह से मोहम्मद फारूक जो रुकने सिंध असेंबली है जमात इस्लामी के, उन्होंने एक पोस्ट शेयर करी थी। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला और वज़रा के उछल कूद और फोटो सेशन से कराची के मंसूबे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इस हवाले से हमने टेलीफोन पे सोचा कि जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे हम ज़रूर जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, जो जमात इस्लामी के सीनियर मेंबर है, और उनकी बात की कि एमसी के में अपोजिशन लीडर भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। सैफुद्दीन साहब, सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि कल जो इतवार के दिन हमारी जो सिंध काबीना थी बहुत एक्टिव थी कराची के रोडों पे। उस पे आप लोगों का कहना है कि उछल कूद और फोटो सेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा? अगर वो पब्लिक में आ रहे हैं, ये सही बात है, या ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए पब्लिक में आ रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जमात इस्लामी का मुतालबा क्या है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई जो पैसा कराची के लोगों का है वो कराची में लगना चाहिए, और जब लगता है तो उसको नजर आना चाहिए। 18 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसी तरह सड़कों पे घूमना फिरना, दौरे करना, उछल कूद, रात को खड़े में, सुबह को खड़े में, कभी वजीर आला खड़े में, कभी कोई खड़ा हुआ है, और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुसलसल ये चल रहा है ना कस्सा कहानी। लेकिन आप 18 साल में देखिए कि 18 साल में कराची कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया के यानी 169वें नॉन लिवेबल सिटीज ऑफ कराची के अंदर जो इसका नंबर है, और बदतरीन सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। अगर किसी भी शहर से मुआवजा करने तो कराची से बदतरीन सूरत हाल है। कोई मतलब एक निज़ाम ऐसा नहीं है जो ठीक हो। आप देख लें, कचरा, कूड़ा, नाले, गटर, ढकने, पानी, बिजली, गैस, कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि ठीक है, कब्जे, इलीगल कंस्ट्रक्शन, मतलब कराची क्या है, एक तबाही का नमूना नजर आ रहा है। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि देखिए, फोटो सेशन करने से, टीवी पर खबरों में आने से, घड़ी घड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, और कभी जंपे लगाने से, कभी झूले झूलने से, देखिए इससे आवाम के मसले नहीं हल होते। अब इन्होंने एक और तमाशे शुरू किया कि काम तो करते नहीं है। कई बार खंबे पे जो है गोला घंटा नुमा लाइटें लटका दी कि जो कराची वाले इससे खुश हो जाएंगे देख देख के
یہ اچھا ان کا ویژن ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بھائی کراچی کے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. ابھی جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب 3 دفعہ جا چکے ہیں ایک ہفتے میں, آپ مجھے بتائیے 2016-17 کا یہ منصوبہ تھا BRT کا, آج تک یہ بدترین حالت میں پڑا ہوا ہے, شہری بہت تکلیف کے اندر مبتلا ہے. ان کا عالم یہ ہے نااہلی کا کہ 2 روڈ جو سائڈ میں بننی چاہیے تھی پہلے دن کام شروع ہونے سے پہلے, جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی ہے, لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے, لیکن انہوں نے نہیں بنائی اور مسلسل چلتا رہا, لوگ پریشان ہوتے رہے, پورا میڈیا چیخ چیخ کے بتاتا رہا. اب جا کے انہوں نے اتنی بڑی نااہلی کا جو اعتراف کیا ہے کہ یہ کام انہوں نے FWO کو دے دیا. بھائی جب آپ نے FWO کو دے دیا, اب آپ ناکام ہو گئے, اب آپ کہہ کے نہیں چکر پہ چکر لگا رہے ہیں, مطلب کیا کام ہے آپ کا, مطلب آپ کے چکر لگانے سے کیا ہوگا. تو آپ نے FWO کے حوالے کر دیا, وہ بنا دیں گے روڈ کو, اضافی پیسے جو قوم کے خرچ ہو رہے ہیں وہ ہو جائیں گے. FWA جو ہے ایک معتبر ادارہ ہے, وہ کام بھی کر دے گا, لیکن آپ تو نہیں کر سکے نا. لیکن آپ نے اب یہ شروع کر دیا کہ ایک ہفتے میں 3 چکر مارے وہاں کے, اور ٹی وی پہ اور پریس کانفرنس اور یہ, اور کل تو انہوں نے ایک جمپ لگا دی اتنی اونچی, جناب وہ ایک بیریئر تھا اس کے اوپر. اچھا سیف الدین صاحب, ہمارے ساتھ مسٹر نیازی صاحبہ بھی ساتھ ہے نا, وہ اس بات پہ بڑا ہنس رہی ہے نا, تو ہم نے کہا ان کا بھی رسپانس تھوڑا سا لے لیں. دل میں تو بہت خوش ہوتی ہیں لیکن کہیں گی کچھ اور. جی میم, جی میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کو ہنسی بہت آ رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بھائی جو لطیفے سنا رہا تھا تو ظاہر سی بات پہ اس پہ ہنسی تو آئے گی. اچھا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر CM ہیں سندھ کے, وہ کسی پروجیکٹ پہ ایک دفعہ جاتے ہیں, نہیں اچھا آواز نہیں آ رہی سر میڈم. جی 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 میڈم سر ابھی چیک کریں. جی اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ چلیں دیکھیں, آپ کہہ رہی تھی ہنس رہی کیوں, میں صاحب بھائی کی باتوں پہ ہنس اس رہی ہوں کہ وہ لطیفہ نما باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں CM ہے وہ, اگر کسی پروجیکٹ پہ وہ نہیں جا رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ جی وہ نہیں جا رہے پروجیکٹ پہ. ایک پروجیکٹ پہ وہ 1 دفعہ جائیں, 2 دفعہ جائیں, 3 دفعہ جائیں, وہ رات کو بھی جا رہے ہیں, دن میں جا رہے ہیں. اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ بڑی ایک عجیب سی اور نان سینس بات لگتی ہے کہ اگر انہوں نے جمپ لگائی ہے تو کچھ لوگ جی ان کا ایج فیکٹر کیا ہے. ارے بھائی اس سے کیا لینا دینا, ایج فیکٹر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جمپ لگا کر ایک شخص آ رہا ہے تو آپ تو اپریشیٹ کریں کہ بھائی وہ انرجیٹک ہے, وہ کام کر رہا ہے. اور دوسری بات, میرا بھائی کہہ رہا ہے شہر کو تباہ کر دیا. میرے بھائی آپ کو اسی شہر کے اندر 15 سال 18 سال اگر سندھ گورنمنٹ کو ہو گئے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہو گئے, تو 300 ارب کے پروجیکٹ دیے آپ کو. ملیر ایکسپریس وے جس کو شارع بھٹو ایکسپریس وے کا نام دیا گیا ہے, آپ کو وہ دیا, اس میں 80% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ کو اسی شہر کے اندر 40 سال بعد ایک ہب کنال سے پانی کی آپ کو فراوانی اس پورے کراچی کو مل رہا ہے, پانی مل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو میرا بھائی کہہ رہا ہے BRT جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہو رہا, الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں کام اگر پر میڈم 2016-17 آپ خود دیکھ لیں کتنا لمبا ٹائم ہو گیا, سر کی بات تو لاجک والی ہے نا. اگر اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2026 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو. دیکھیں نہیں دیکھیں 2026 میں میں نے کہا نا کہ 2026 کے دسمبر میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر میں دھرنے نہیں دیے, یا پاکستان جماعت اسلامی کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ دھرنے دینا جانتی ہے, وہ الزام تراشی کرنا جانتی ہے, یا ان کا کام جو شروع میں ہی رہا ہے کہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں. آپ مجھے بتا دیں سیف بھائی, آپ میرے بھائی ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, اس شہر کراچی کے ہاتھ میں, بچوں کے ہاتھ میں, طالب علموں کے ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا کلاشن کوپ نہیں دی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے نا اسلحہ بچوں کو نہیں دیا تھا کہ شہر میں جائیں دندراتے پھریں اور دہشت گردی کریں. پاکستان پیپلز پارٹی بڑے سموتھ وے سے چلتی ہے, وہ چاہتی ہے نئی جنریشن جو ہے نا ترقی کرے, پڑھے لکھے, ان کے لیے یونیورسٹیز بنائے جائیں, ان کے لیے میڈیکل کالجز بنائے جائیں, ان کے لیے اسکول بنائے جائیں. آپ کو اگر یہ چیزیں نظر نہیں آتی, آپ کو خود میں بتاؤں کہ جب پتہ ہے میرے بھائی کو, سیف بھائی کو پتہ ہے کہ KMC کے پاس کچھ نہیں تھا, یہ ان کو بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے, اپوزیشن لیڈر ہیں, کچھ نہیں تھا. اس میئر نے اور اس کی ٹیم نے بہت محنت کر کے اس وقت شہر کے اوپر 68 ارب روپے خرچ کر رہی ہے, اور یہی میئر اپنے پاؤں پہ اس KMC کو کھڑا کیا ہے. وہ انہیں نظر نہیں آتا, انہیں نظر کیا آتا ہے کہ شہر میں, اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ شہر میں کام کیوں ہو رہا ہے. اس وجہ سے ان کے کبھی دیکھیں اب یہ کتنی بات کر رہے ہیں کہ جی پول کے اوپر کلرفل لائٹس لگا دی. ارے اگر بیوٹی پہ خرچ ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی شارع فیصل کا نام ذکر کر رہے تھے, اگر وہ خوبصورتی پہ
خرچ کر رہے ہیں, خوبصورت بنا رہے ہیں شاہراہوں کو, اچھا بنا رہے ہیں, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ شہر کراچی جو ہے نا ہمارا خوبصورت ہو رہا ہے. تو اس کے اندر نام ان کا بھی ہوگا, کے ایم سی کے اندر اگر کام ہو رہا ہے تو اپوزیشن لیڈر یہ بھی ہیں, بلکہ اپریشیٹ کریں, جائیں جا کے میئر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ جہاں کام نہیں ہو رہا میئر صاحب یہاں کام کریں. میں تو سمجھتی ہوں ان کا یہ کام جی ہے. سر میڈم تو کہہ رہی ہے جہاں کام نظر نہیں آ رہا وہ بولیں. کراچی تو روشنیوں کا شہر ہے, روشنی لگا رہے ہیں تو اچھی بات ہے. دیکھیں میں یہ تو کہتا ہوں نا, مجھے افسوس یہ تو ہوتا ہے کہ ایک تو کام نہیں کرتے, اس سے پھر ڈٹائی کے ساتھ جو ہے نا ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کراچی کی شہریوں پر یہ زخموں پہ نمک چھڑکنا نہیں ہے کہ کراچی میں کیا حال ہوا ہے. کراچی میں کچرا, کٹر کے ڈھکنے, سڑکیں, مطلب بدترین حال ہے نا. اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی والے سب سے یہ کہو جی سب اچھا ہے, بہت اچھا ہے, کراچی تو بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے, تعلیم تو یہاں صوبے سندھ میں ایسی عام ہو گئی ہے کہ جناب جعلی سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہیں. صرف ایک میرپور خاص کے اندر, صرف ایک میرپور خاص میں 2500 سرٹیفکیٹ جعلی جو ہے نکالے ہیں میٹرک کے. سمجھے نا پورے سندھ میں نقل کا ماشاءاللہ کلچر ہے, جعلی ملازمتیں ہو رہی ہیں, جعلی لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں ڈگریاں بٹ رہی ہیں. تو بہت زبردست ہم تعریف کریں. حد نہر کی میری بہن بات کر رہی تھی, 12 ارب 78 کروڑ روپے سے حد نہر انہوں نے بنانے کا اعلان کیا, اور کہا جی اس سے 100 MGD پانی آ جائے گا, اور 200 MGD کا پانی ہو جانا چاہیے. لیکن وہ کہاں گئی وہ نہر؟ بلاول بھٹو صاحب کو بھی ماموں بنایا, ان سے افتتاح کروایا, اور وہ تیسرے دن ٹوٹ پھوٹ گئی نہر. آج تک نہیں چل رہی وہ نہر. پرانی نہر جو عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں بنی تھی اب بھی وہی چل رہی ہے, اس سے ہی پانی آ رہا ہے. A4 کا منصوبہ ہے وہ پورا نہیں کر سکے, آگمنٹیشن کے نظام پورا نہیں کر سکے, RT کا منصوبہ پورا نہیں کر سکے, انڈر پاس جو کریمہ بات کیا اس کا حال دیکھیں کیا کیا. اچھا سر BRT میڈم کہہ رہی ہے, سر BRT میڈم کہہ رہی ہے, شرجیل میمن نے بھی کل یہ کہا تھا کہ دسمبر تک وہ بن جائے گی, تو اسی سال دسمبر کہہ رہی ہے نا BRT بننے کا. میں کہہ رہا ہوں دسمبر 2026 کہہ رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں 2027 2028 میں بھی اگر یہ بنا دینا تو ان کو ہم ٹرافی اور ایوارڈ دیں گے. ابھی جس چیز کی جو چیز بنے گی نا جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ سروس روڈ ہیں جو سائڈ میں بن رہی ہیں تاکہ ٹریفک صحیح طریقے سے چل سکے. BRT کا تو ابھی ٹھیکہ بھی نہیں دیا دوبارہ. ابھی BRT کے کانٹریکٹر کو جس کا کانٹریکٹ کینسل کیا ہے 1 مہینے کو تو اس کو نوٹس دیا ہے, ابھی وہ کورٹ پہ چلا گیا ہے. ابھی فیصلہ ہوگا کہ وہ کام کرے گا کہ نیا کانٹریکٹر آئے گا, نیا کانٹریکٹ آئے گا تو پھر وہ کام شروع کرے گا. BRT جن کو پتہ بھی نہیں BRT ہوتی کیا چیز ہے, مطلب BRT کے تو ابھی ذکر ہی نہیں ہے, ابھی تو سروس روڈ بن رہی ہے. تو بھائی کراچی کو آپ نے برباد کر دیا, آپ نے پورا نظام صفائی ستھرائی کا ٹاؤن سے لے لیا اور اس کو لے کے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا. سندھ حکومت کے ماتحت ہر UC میں 1 کروڑ روپے ماہانہ کا خرچہ دکھاتے ہیں یہ لوگ, 1 کروڑ 8 لاکھ روپے ماہانہ کا. مجھے بتائیے وہ کہاں جا رہے سارا کا سارا. ابھی میں وہاں چلا گیا تھا جام چاکروں پہ, وہاں 29 ارب روپے سے یہ کہتے ہیں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن اور جام چاکروں پہ لینڈ فل سائٹ کو بنا رہے ہیں. آپ ذرا جا کے دیکھیے جو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ان کا حال کیا ہے. کچھ ٹرانسفر اسٹیشن تو ہے ہی نہیں. یہ یہاں پر اکڑا یونیورسٹی کے سامنے چلے جائیں, دور نہ جائیں, پہاڑ لگے ہوئے, پہاڑ کچرے کے. اور پھر آپ چلے جائیں جام چاکرو, وہاں پر کیا کام یہ کر رہے ہیں, لوگوں کو لالی پاپ دکھا رہے تھے کہ جناب اس سے جو ہے نا ویسٹ ٹو انرجی ہوگا اور فلانا ہوگا اور ریسائکل کر دیں گے. وہاں کچھ بھی نہیں لگا, وہاں کچھ ہے ہی نہیں ابھی تک اس طرح کا اسٹرکچر جس کے نتیجے میں بجلی بن سکے. مطلب یہ کہ 300 ارب خرچ کر دیے, 800 خرچ کر دیے. دیکھیے میں کہتا ہوں اگر کام ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب 3 دن میں نہیں کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں اور جتنی جم پہ جائے لگائیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. کام ہو, جب آپ کام نہیں کر سکے, آپ ناکام ہو گئے, آپ نے BRT کا منصوبہ جو ہے اس کی جو سروس روڈ ہے وہ آپ نے FWO کو دے دی, تو آپ چکر کیا مار رہے ہیں وہاں جا کر. مطلب آپ کے چکر مار رہے ہیں کہ سڑک بن جائے گی. مجھے بتائیے بھائی سڑک تو اب FWO بنائے گی نا, اب آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو جو کام کروانا تھا وہ آپ نہیں کروا سکے, آپ ناکام ہو گئے اس میں. ہم نہر کو بتائیں نا, جواب نہیں ہے. واقعی میں سر جی نہر کیوں ٹوٹ گئی, کیوں ٹوٹی ہے نہر ساری جی وہ جواب لینا چاہیں گے سر سیف الدین صاحب, ہم لینا چاہیں گے میڈم سے. دراصل یہ میرا بھائی پہلے تو کہہ رہا تھا کہ جی تھوڑا آواز نہیں آواز آ رہی ہے صاحب بھائی کو. دیکھیں انہوں نے کہا کہ K4 کا منصوبہ نہیں ہوا تھا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, K4 کا منصوبہ جب PM بنے نواز شریف صاحب, انہوں نے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ تھا انہوں نے کچھ پیسے نہیں دیے. اس کے بعد آگے جناب تحریک انصاف والے خان صاحب آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی اس میں کرپشن ہے, اس میں فلاں ہے فلاں, انہوں نے نہیں دیا. سندھ گورنمنٹ کا جو
تھا رول یا جو سندھ گورنمنٹ نے دینے تھی اماؤنٹ وہ سندھ گورنمنٹ نے لگائی اور اس وقت بھی 70% وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک چیز. دوسری بات میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی پانی وہاں سے اضافی پانی وہاں نہیں آ رہا. میرے بھائی اگر پانی وہاں دیکھیں کہیں اگر ٹوٹ پھوٹ کسی چیز کی ہوئی ہے تو آپ مجھے ایک کام بہت اچھا اور آسان کام ہے میں آپ کی فیور کیے جاتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں شہر کراچی میں کام نہیں ہو رہا, فلانی جگہ کرپشن ہو رہی ہے, فلانی جگہ کرپشن ہو رہی ہے. آپ جائیے اور وہاں پہ جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں, ان کے خلاف FIR لانچ کروا دیجئے اور ان کے خلاف بلکہ میں سمجھتی ہوں ان کو عدالت میں گھسیٹیے جو کام نہیں کر رہے اس شہر کے اندر, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نہ کام ہونے کا تعلق ہے, مجھے صرف میرا بھائی بتا دے, کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 1 کروڑ جو ہے نا UC چیئرمین جو ہے نا اس کو دکھا رہے ہیں. تو UC چیئرمین تو آپ بھی ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں UC چیئرمین آپ ہیں وہاں آپ کو پیسے کم مل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو زیادہ مل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے نا. جناح ٹاؤن آپ کے پاس ہے نا, آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس جتنے ٹاؤن ہیں ان کا کیا حال ہے, وہاں پہ جتنے پروجیکٹ جتنے کام ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں شاداب ٹاؤن میں پچھلے دنوں میں گئے, شاداب گراؤنڈ کے اندر شاداب گراؤنڈ جو ہے نا, مجھے بتائیں کیا ان کے ٹاؤن میں نہیں آتا, جماعت اسلامی کے پاس ہے. وہاں پہ جا کے آپ کا اس شہر کا میئر کام کر رہا ہے اور جا کے وہ انہیں بتا رہا ہے, یہ نہیں بتا رہا کہ ہم وہاں کام کریں گے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین یا ٹاؤن چیئرمین ہوں گے. ہم ہر اس علاقے میں کام کر رہے ہیں جہاں جماعت اسلامی کی منافقت جھلکتی ہے, جہاں جماعت اسلامی کا کام نہیں ہوتا, صرف باتیں ہوتی ہیں, دھرنا ہوتا ہے جہاں دل چاہے گا. ان کو شارع فیصل پہ بیٹھنا آتا ہے, شارع فیصل بلاک کرنا آتا ہے, اس طرح کی باتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنے نہیں آتی. وہ چاہتے ہیں کہ کام کریں. دیکھیں جہاں تک انہوں نے کہا کہ ڈھکن نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, تو دیکھیں اس کے لیے اضافی 1 لاکھ روپے میئر صاحب نے ہر چیئرمین کو الاٹ کر دیا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ڈھکن لگائیں. کیا ہر UC میں جا کے میئر جا کے ڈھکن لگائیں گے؟ میڈم سیف الدین صاحب سے ضرور پوچھیں گے. سیف صاحب جو آپ جس UC کے چیئرمین ہیں تو آپ سے پوچھیں گے آپ کی UC میں کام صحیح ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے بجٹ بھی بتا دیا 1 کروڑ 8 لاکھ کا جو بجٹ ہوتا ہے. نہیں, یہ سمجھی نہیں, 1 کروڑ 8 لاکھ روپے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہتا ہے ہماری UC پہ خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کچرے بڑے پڑے ہیں. میرے UC کا بدترین حال ہے, میں تو بتا رہا ہوں. میرے UC جناح ٹاؤن چنیسر ٹاؤن میں آتی ہے, جو پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ٹاؤن ہے اس میں آتی ہے. اس کا حال جا کے دیکھیں سڑکوں کا. آپ دیکھیں بات کیا ہے کہ اس سے بحث سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پورے شہر کا حال پوری دنیا کو معلوم ہے. اب تو اس سے میمز بنتی ہیں, لوگ کیا خود وہ بیچارے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ میمز بن رہی ہیں کہ GOC روڈ جو ہے پہلے کھلے گی یا اب ہرمز پہلے کھلے گی. جی وہ تو خود وزیر اعلیٰ نے بولا تھا. تو بن رہی ہے نا, ٹھیک ہے. میں کہہ رہی ہے میں FIR درج کرا دوں, میں کیوں FIR درج کرا دوں؟ آپ حکومت کے لیے ایلیگیشن تو آپ ہی لگا رہے ہیں, تو ایلیگیشن تو ثابت کریں نا ایلیگیشنز کو. آپ حکومت چھوڑ دیں, اگر آپ سے حکومت نہیں ہو رہی, سارا پیسہ کرپشن. تو آپ عوام سے کہیں آپ کو ووٹ دے دیں, آپ کو عوام ووٹ نہیں دیتی ہے. عوام نے اچھا جی مسرت میں ایک بات بتا دیں, ایمانداری سے الیکشن کے رزلٹ دیکھ کے بتا دیں کراچی میں ووٹ کس کو زیادہ ملے تھے بلدیاتی انتخابات سر PTI کہتی ہے ہمیں ووٹ زیادہ ملے تھے. اب کس کی بات پہ یقین کریں؟ تو ہمارے یہ نا اس لیے مطلب ووٹ زیادہ ملے, زیادہ کینڈیڈیٹ ہمارے پاس زیادہ ہے نا, چیئرمین ہمارے پاس زیادہ ہے, آپ کے پاس زیادہ ہے. تو آپ آج جو ہے نا, آپ تو کتنے مہینوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب میئر صاحب کو ہم ہٹانے چلیں. بات سنیں پہلے, عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے آپ تو. بات سنیں پہلے. جی آپ یہ بتائیے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کس طرح فراڈ کے ذریعے میئر صاحب منتخب ہوئے نا. پہلے قانون تبدیل کروایا, پھر آپ کے پاس چیئرمین پورے نہیں تھے, آپ نے جماعت اسلامی کے رزلٹ تبدیل کیے. پیپلز پارٹی کو پوری شہر میں ملے تھے 1 لاکھ ووٹ, 1 لاکھ صرف پورے کراچی میں, اور بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کو ملے تھے 5.25 لاکھ ووٹ. اچھا جماعت اسلامی کی UCs بھی زیادہ تھیں, ہر چیز آپ نے رزلٹ تبدیل کرائے بہت ساروں کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی پورے نہیں ہو رہے تھے. جب PTI اور جماعت اسلامی مل گئی, پھر ہمارے جو ہے چیئرمین اور وہ زیادہ ہو گئے, کونسل کے ممبر, پھر آپ نے آدھے لوگوں کو اندر نہیں آنے دیا. ایسا بالکل نہیں ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں ایک منٹ صاحب بھائی میری بات آپ دیکھیں, میں آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی. صاحب بھائی میری بات سنیں, ایک منٹ آپ نے سنیں پلیز دیکھیں آپ دیکھیں, میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ جب آپ کے پاس فردوس شمیم صاحب نقوی صاحب تھے, ان کو وہاں کھڑے ہو کر خود وہاں موجود تھے, میں بھی موجود تھے اور آپ بھی موجود تھے, ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس وقت وہ MPA تھے, انہوں نے کہا کہ آپ چیئرمین بھی منتخب ہوئے, جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں, آپ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں MPA صحیح ہوں, میں چیئرمین کا ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آؤں گا. تو اس میں قصور کیا تھا؟
اچھا جو لوگ گرفتار تھے تو ان کو بھی وہاں لایا گیا تھا, ایسا نہیں تھا کہ انہیں نہیں لایا گیا تھا. اگر کوئی آپ کو ووٹ نہ دے تو کیا مطلب ہے میں مسرت نیازی یا میئر صاحب جا کے ان کو کہیں گے اسٹیمپ لگائیں جماعت اسلامی پر؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, زبردستی تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. میم ووٹ کے الزام تو پی ٹی آئی بھی آپ لوگوں کے اوپر لگاتی ہے, اب جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو زیادہ ووٹ ملے تھے. سنیں, الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ ثابت کریں, پروف کریں کہ یہاں ایسا ہوا ہے. میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ چنیسر سیف الدین صاحب وہ تو آپ کو ثابت کرنا چاہیے نا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ چنیسر ٹاؤن میں کام نہیں ہو رہا. چنیسر ٹاؤن کے کس جگہ پہ کام نہیں ہو رہا؟ میں کہتی ہوں بہترین کام چنیسر ٹاؤن میں ہو رہا ہے. آپ گلیاں محلے جا کے دیکھ لیں, جہاں میں کہتی ہوں 40 سال تک آج تک کام نہیں ہوا, ان میں کام ہو رہا ہے, ان کی لائٹنگ ہو رہی ہے, ایون کہ سپورٹس گراؤنڈ اچھے بن رہے ہیں. ایون میں بتا رہی ہوں یہ ایڈمن کے اندر بہترین, میں کہتی ہوں بہترین پارک بن رہا ہے, تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میرا بھائی کیا چاہتا ہے؟ ہاں اگر میں کہوں اس کے کمپیریزن کہوں اگر چنیسر ٹاؤن کا جناح ٹاؤن سے, تو پھر جو ہے نا یہ زیرو ہیں اور چنیسر ٹاؤن والے ہیرو ہیں, تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. جی سر آپ ثبوت دینا سر, یہ جو ووٹ میں جو بھی ہوا تھا الیکشن میں, الیکشن کمیشن میں جائیں نا, الیکشن کمیشن میں جائیں, وہاں ثابت کریں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ساری فضول کی بات ہے. وہ سارا الیکشن کمیشن میں بھی چلے گئے, وہ ٹریبونل میں, یہ تو سارا ڈرامہ ہے پاکستان میں جو بھی نظام چلتا ہے. جیسے پاکستان میں ڈرامہ, تو پھر آپ کیا ہو؟ پوری دنیا کو معلوم ہے نا کہ کس طرح جعل سازی سے میئر بنے. اس پہ بحث پہ فائدہ نہیں ہے. پوری حقائق ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے. یہ حقائق ہیں کہ کس طرح جو آپ نے نہر بنائی, اب نہر کیسے ٹوٹی. یہ حقائق ہیں کہ بی آر ٹی آج تک آپ سے نہیں بن سکا. یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ ہر پروجیکٹ کو ریوائز کر کے اربوں روپے زیادہ کر دیتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ پورا کراچی گند سے بھرا پڑا ہے, سڑ رہا ہے, پوری کراچی کے نالے بھرے پڑے ہیں. مطلب حقائق ہے نا. ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں K4 کا منصوبہ, اور بھائی K4 کا منصوبہ اتنی بڑی نااہلی ہے کہ 25 ارب کا منصوبہ تھا, آج 150 ارب پہ پہنچ چکا ہے. اتنی نااہلی کی ہے کہ انہوں نے 2016 میں بننا شروع ہوا, 2011 میں, اور 2016 میں انہوں نے کہا کہ وہ غلط ہو گیا کا, اب دوبارہ نئی سرے سے کام ہوگا. اور وہ منصوبہ کتنے میں پہنچ گیا؟ 150 ارب میں. اور اب کس نے لے لیا؟ وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا, جی ہم سے نہیں ہو رہا, اب وفاقی حکومت کر دے. بھائی آپ سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کون سا کام بی آر ٹی بھی ورلڈ بینک بنا رہا ہے, ورلڈ بینک سے قرضہ لے کے بن رہا ہے, ڈبلیو کو دے دیا آپ نے. چلے تھینک یو سو مچ سیف الدین صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, مسرت نیازی صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ ہمارے ساتھ تھی, اور ایڈوکیٹ سیف الدین جو جماعت اسلامی تھے وہ بھی ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.